تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت عقیدت و محبت اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام محبت کے ساتھ پیش کریں۔ سب پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی حافظ رحمت صاحب کی والدہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، انہیں غریق رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں چین نصیب کرے، بخشش و مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بہتر مقام عطا فرمائے، اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے، اور ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آپ کے احباب جو دنیا سے جا چکے ہیں، مولا تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرات، ہم اور آپ خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں۔ اللہ کا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایسے گھرانوں میں اور ایسے ماحول میں پیدا کیا کہ جو سنی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا رشتہ اپنوں سے جو بھی ایمانی دینی ہمارے عزیز و اقارب بھائی بہن رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، ان کا ہمارا تعلق ایک ایمانی اور دینی رشتہ ہے، دینی ایمانی تعلق ہے۔ تو ہمارے عزیز و اقارب جیسے ہمارے پیارے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، تب ہم ان سے لگاؤ اور تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی تعلق اور لگاؤ کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین اور مرحومات کو بعد انتقال کبھی تیجا کر کے، کبھی 10ویں کی فاتحہ، کبھی 20واں اور 40واں اور چھمائی اور برسی کی فاتحہ اور ایصال ثواب کے مختلف طریقوں سے ہم انہیں یاد کر لیتے ہیں، اور انتقال کے بعد اپنے دینی ایمانی بھائی بہنوں کا جو دنیا میں رہنے والوں سے تعاون اور ان کی طرف سے ان کے حق میں بھلے کام جو ہو سکتے ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں، اور یہ سب کام ہم سنیوں کے حصے میں آئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ نے یہ نیک اور بھلے کام ہمارے حصے میں رکھے۔ تو ہم جیسے سامنے اپنوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اپنائیت یہی ہوتی ہے
کہ اپنا سامنے ہے تو ابھی وہ اپنا ہے، اور نگاہوں کے سامنے نہیں ہے تب بھی وہ اپنا اپنا ہی ہے۔ وہ لوگ اور ہوتے ہیں کہ جب تک سامنے ہے تو صحیح برتاؤ ہے اور تعلق ہے، اور آنکھ بند ہوئی، پیٹ پیچھے ہوئے تو پھر کوئی تعلق نہیں۔ دیکھتے ہیں آپ گاؤں دیہات میں بہت اس حوالے سے ماحول اچھے ہیں جہاں لمبی آبادی ہوتی ہے، مختلف ذہن کے لوگ جمع ہوتے ہیں، بلکہ مختلف عقیدوں کے بھی شہروں اور قصبات میں لوگ اکٹھے مل جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ قبرستان جاتے ہیں دوسرے لوگ تو بمشکل تمام اتنی دیر رکتے ہیں کہ اس کی مٹی لگا دی جائے، اور مٹی لگانے کے بعد ایسا بھاگتے ہیں کہ اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا تعلق جب بھی تھا وہ بحیات تھا، اور بعد انتقال بھی ہمارا اس سے تعلق ہے۔ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اخلاقی طور پر فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، سہارا بنیں، ایسے ہی بعد انتقال بھی قبر میں لیٹے ہوئے کو دنیا والوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مدد پھر جیسے دنیا میں روپے پیسے اور خدمت کے ذریعے ہوتی ہے وہ والی تو نہیں ہوتی ہے، مگر اس کے لیے ایصال ثواب، اس کے نام پر آپ قرآن خوانی کیجئے، آپ ایسی محفلیں منعقد کر کے اس کے لیے ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور اس وقت پھر اسے بعد مرنے کے ثواب ہی کی ضرورت ہے۔ تو آپ اپنے نیک کاموں میں اسے یاد کریں گے، اپنی دعاؤں میں یاد کریں گے تو اس کا پورا فائدہ اسے پہنچے گا۔ ہم اور آپ اسی غرض سے یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل میلاد منعقد ہے، بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان کی سیئات کو بخشے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ حضرات، موت کے حوالے سے حدیث پاک میں آیا ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں اور نفسانی خواہشات کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ موت کو خوب یاد کیا کرو۔ بزرگ موت کو یاد رکھتے تھے۔ موت کو یاد کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جب ذہن و دماغ میں موت کی یاد بسی ہوئی ہوگی، ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا انجام قبرستان ہے۔ جب ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات خوب ہر وقت بیٹھی رہے گی کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑنا ہے، اور ہمیں اپنی ہر نقل و حرکت کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، جب یہ ذہن و دماغ میں بسا ہوا ہوگا کہ ہمیں اپنے ہر قول و فعل، ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو آدمی پھر کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچے گا، غور کرے گا، قدم بھی اٹھائے گا تو اس سے پہلے سوچے گا کہ یہ قدم غلط تو نہیں اٹھ رہا ہے، بارگاہ رب العزت میں مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب یہ سوچ اور یہ فکر بن جائے گی تو بہت سارے گناہ کم ہو جائیں گے، اور بہت سارے گناہ ہوں گے ہی نہیں۔ تو موت کو یاد کرنے کے بہت فائدے ہیں۔ حدیث پاک میں موت کو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں اور نفسانی خواہشات کو توڑ دینے والی چیز، نفسانی خواہشات کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، اور موت یاد رہے۔ اسی وجہ سے حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ قبرستان جا کے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کی زیارت کرو۔ حضور علیہ السلام نے ابتداءً منع فرمایا تھا کہ قبرستان مت جاؤ، اور بعد میں آپ نے حکم دیا کہ میں نے پہلے منع کر دیا تھا، اب تم قبرستان جاؤ، اپنے مومنوں مومنات کو ایصال ثواب کرو، اس کا فائدہ تمہیں بھی ہوگا اور انہیں بھی ہوگا۔ تو یہ بات ہمارے ایمان کی ہے، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو دنیا سے ہمارے بھائی بہنیں چلے گئے ہیں، ان کے لیے ہم نیک کاموں میں یاد کریں، دعاؤں میں یاد کریں، ثواب پہ کوئی کام کریں اور ان کی نیت کر لیں انہیں ثواب پہنچانے کی، تو ثواب انہیں پہنچتا ہے۔
सवाब उन्हें पहुंचता है। यानी हम और आप दुनिया में हैं, हम नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, रोजा रखें, नफली नमाज पढ़ें, इबादत करें और फिर दुआ में याद कर लें अपने मुर्दों को, दुनिया से जाने वालों को, कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने करम से तूने हमें जो इस नेक काम में सवाब दिया, इस सवाब में हम अपने भाई को भी शरीक कर रहे हैं, उन्हें भी ये सवाब पहुंचा दे, तो उन्हें सवाब पहुंचता है। अलबत्ता अगर ईमान नहीं है उनका, वो मुसलमान ही नहीं है, तो फिर न सवाब पहुंचाना चाहिए और न सवाब उन्हें पहुंचता है। तो हमारे दुनिया से जाने वाले अजीज व अकारिब वो ईमान वाले हैं, मोमिनीन व मोमिनात हैं, हम ये मानते हैं, इसलिए वो सवाब के मुस्तहिक हैं, तो हम उन्हें सवाब पहुंचाते भी हैं। और जो सवाब नहीं पहुंचाते हैं, शायद वो ये मानते हैं कि वो सवाब के मुस्तहिक ही नहीं है, वो ईमान वाले नहीं है, मोमिन व मोमिनात नहीं है, वो सवाब के मुस्तहिक नहीं है। उन्हें सवाब पहुंचाया भी जाएगा तो सवाब नहीं पहुंचेगा। तो अजीज़ो अकारिब हमारे जो है उन्हें सवाब पहुंचता है, उन्हें उसका फायदा मिलता है। इसके लिए एक हदीस पाक आप समाअत करें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे थे और उनका गुजर दो कब्रों के पास से हुआ। दो कब्रों के करीब से आप गुजरे, आपके साथ में सहाबा इकराम रहते थे। आप दो कब्रों के जब करीब पहुंचे तो आप ठहर गए, रुके। आपने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि किसी हरी दरख्त की हरी टहनी लेकर के आओ। आपकी बारगाह में एक दरख्त से तोड़कर हरी टहनी लाई गई। आपने उस टहनी के दो टुकड़े किए और एक टुकड़ा एक कब्र के ऊपर गाड़ दिया और दूसरा टुकड़ा दूसरी कब्र के ऊपर गाड़ दिया। और आपने इरशाद फरमाया, इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा था, ये अजाबे कब्र में गिरफ्तार थे। मैंने अपनी निगाहे नबुव्वत से कब्र के अंदर के हालात देख लिए कि इन्हें अजाब हो रहा है। एक तो बात यह है कि ये नबी की निगाह है, नबी जैसा सामने का देखते हैं, हदीस पाक में आया है, आपने खुद फरमाया है, जिस तरह मैं सामने देखता हूँ ऐसा ही पीठ के पीछे भी देखता हूँ। और इस हदीस पाक से मालूम होता है कि जैसे आप जमीन के ऊपर का देखते हैं, ऐसी आपसे जमीन के अंदर का भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। और ये सवाब और अजाब मुर्दे को पहुंच रहा है, मिल रहा है। किसी की कब्र अगर खुल जाए और मुर्दा आपको लेटा हुआ देख भी ले आप उसे, और उस पर अगर अजाब हो रहा है, हमारी और आपकी निगाह खुली कब्र के अंदर लेटे हुए मुर्दे को देखने के बावजूद उसके सवाब और अजाब को नहीं देख पाएगी। मगर वो नबी की निगाह है कि कब्र के अंदर मनो मिट्टी के नीचे मुर्दे को देख भी रहे हैं और उसके ऊपर अजाब हो रहा है, उसे भी मुलाजा फरमा रहे हैं। और आपको उसकी वजह भी मालूम है कि अजाब हो क्यों रहा है। आपने इरशाद फरमाया कि मालूम है मैंने ये काम क्यों किया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह बताइए क्यों किया। आपने इरशाद फरमाया, इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा था, उसकी वजह यह है। और मामूली बात पर अजाब हो रहा था, और मामूली बात आपने इस माना कर बताया उसे कि ये दोनों काम उनके ऐसे थे कि अगर वो चाहते तो उन दोनों कामों से बच सकते थे। वो दोनों गुनाह की बातें ऐसी थी कि अगर वो चाहते, इरादा करते तो उन गुनाहों से वो बच सकते थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो कौन सा गुनाह करते थे, दुनिया में वो कौन सी गलती करते थे जिसकी वजह से कब्र के अंदर उन्हें आज अजाब हो रहा है। आपने इरशाद फरमाया कि इनमें एक चुगली से न बचता था, गीबत से न बचता था, और दूसरा पेशाब की छींटों से परहेज नहीं करता था। यानी इन दोनों के गुनाह ये थे कि एक चुगली और गीबत में लगा रहता था, अपने भाइयों के, अपने मुसलमानों की, अपने पड़ोस वालों की, किसी की भी वो गीबत करता था, चुगली करता था। ये निहायत कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। आपने इरशाद फरमाया कि इनमें एक तो गीबत और चुगली करता, उससे परहेज नहीं करता, और एक पेशाब की छींटों से परहेज नहीं करता था। इस वजह से इन पर ये अजाब कब्र में गिरफ्तार है। आपने इरशाद फरमाया, अब मैंने ये
یہ ٹہنیاں گاڑ دی ہیں، یہ ٹہنیاں جب تک ہری رہیں گی، ان میں تری باقی رہے گی، یہ ٹہنیاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گی، اس کی تسبیح پڑھیں گی، اس کے ذکر اور تسبیح کی برکت سے قبر کے اندر لیٹے ہوئے مردوں کو فائدہ پہنچے گا۔ درخت کی لکڑی اللہ کا نام لے اور اس کا ذکر کرے تو اس سے قبر کے اندر والے کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایمان والا، نبی کا امتی، اشرف المخلوقات، ایک مسلمان نبی کا غلام جب قرآن کی تلاوت کر کے، کلمہ پڑھ کر، اللہ اکبر الحمدللہ والی تسبیحات کا ورد کر کے اپنے کسی عزیز و اقارب دنیا سے جانے والے کو ثواب میں یاد کر لے تو لکڑی جو ذکر کرے اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اشرف المخلوقات ایک مسلمان انسان اگر اللہ کا ذکر کرے تو اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فائدہ۔ تو آپ نے فرمایا جب تک یہ لکڑی، یہ ٹہنی ہری رہیں گی، یہ اللہ کو یاد کرتی رہیں گی، اس کی برکت سے مردوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا، ان کا عذاب دور رہے گا۔ قرآن مقدس میں تسبیح کے حوالے سے کئی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ یہ درخت، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ چڑیاں، یہ جانور، یہ انسان، سب اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے انداز میں یاد کرتے ہیں۔ ایک آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر، سبحان اللہ کہہ کر، الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر سب کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ یہ دروازے اور یہ کواڑیں جو بند ہوتی ہیں اور کھلتی ہیں، اور بند کرتے وقت اور کھولتے وقت جو چٹخنی اور زنجیروں کی آوازیں ہم سنتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کتاب میں لکھا ہے کہ یہ چٹخنی کی آواز اور زنجیر کی آواز لگتے وقت اور کھلتے وقت جو ہمیں اور آپ کو سنائی دیتی ہے، یہ عام آواز نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ چیزیں بھی اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہیں جس کی آواز کو ہم سنتے ہیں۔ دروازہ بولتا ہے کھلتے وقت، چٹخنی بولتی ہے کھلتے وقت، زنجیر ہلتے وقت بولتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسی آواز نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے اللہ کو یاد کرنے کا اپنا انداز ہے، اور اسی آواز کو ہم اور آپ سنتے ہیں۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہے۔ ہم نے کتاب میں یہ پڑھا کہ کوئی درخت جب تک نہیں سوکھتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بند کر دیتا ہے، ذکر خدا سے زبان، اس کی اپنی جو بھی زبان ہے جس طریقے سے بھی وہ کرتا ہے، اور اس کا سلسلہ بند کر دیتا ہے وہ، تو پھر درخت سوکھ جاتا ہے اور اس پر کلہاڑا اور آرا چل جاتا ہے۔ کوئی جانور جب تک ذبح نہیں کیا جاتا ہے جب تک خدا کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو کسی بھی جانور پر چھری نہیں چلتی ہے، اور جب وہ خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنا بند کر دیتا ہے، تو پھر اس پر چھری چل جاتی ہے اور اس کا آخری دن ہو جاتا ہے۔ تو درخت اگر سوکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اس نے بند کر دیا ہے، اور اگر جانور کی گردن پر ذبح کے نام سے چھری چلتی ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کو یاد کرنا بند کر دیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم احسان مانیں، اس کا شکر ادا کریں کہ ہمیں 5 وقتہ روزانہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں ذکر خدا میں مشغول رہنے کا حکم ملا ہے۔ ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، ہماری عقلوں پہ بھی پردے پڑ جاتے ہیں، ہم خدا تعالیٰ کو نہ فجر میں یاد کرتے، نہ ظہر میں جا کے مسجد میں سجدے کرتے، عصر میں بھی ہم غافل ہیں، مغرب میں بھی ہم اپنا باتوں میں وقت نکال دیتے ہیں، عشاء پڑھے بغیر کھاتے ہیں پیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں رات تک، اور سو جاتے ہیں ایسے ہی بغیر نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس سب کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ درخت سوکھ جاتا ہے خدا کی یاد سے ایک دن کو غافل ہو جائے، پرندہ قید کر لیا جاتا ہے خدا کے ذکر کو بھول جائے،
जानवरों के ऊपर छुरी चला दी जाती है अगर वो खुदा को याद करना बंद कर दें। एक हजरत इंसान है कि वो रातों दिन गफलत में रहता है, उसके बावजूद अल्लाह ताला उसे जिंदा भी रखे हुए है और बेशुमार अपनी नेमतों से भी नवाजता है। न खाना बंद होता है, न हमारा पीना बंद किया जाता है, ये उसका करम है। तो जानवर अलग खुदा को याद करते हैं, ये दरख्त जिसे हम बेजान जानते हैं ये भी खुदा को याद करते हैं। हमें तो अल्लाह ताला ने अक्ल अता फरमाई है, हमें शऊर से नवाजा है, हमें सबसे ऊंचा दर्जा और मकाम अता फरमाया है, हमें अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया है। तो जब चरिंदे परिंदे दरख्त शजर हजर सब खुदा को याद करते हैं जिसे अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, उसे खुदा ताला को याद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उन सबसे ज्यादा हमें और आपको अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। तो वो फरमाते हैं हर चीज अपने अपने अंदाज में अल्लाह ताला को याद करती है, और जो चीज अल्लाह ताला को याद करती है जहां पर भी अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है, उसका जिक्र किया जाए, उस जगह पर रहमत बरसती है, उस जगह पर अल्लाह ताला के अनवार तजल्लियात की बारिशें होती हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दोनों कब्रों के ऊपर टहनी गाड़ी, हरी टहनी, और इरशाद फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी तरी तर रहेंगी तब तक ये अल्लाह ताला को याद करेंगी, उसका जिक्र करेंगी और उसका फायदा कब्र में लेटे हुए मुर्दों को होता रहेगा। इससे ये मसला मालूम हुआ कि अगर कब्रों के ऊपर हरी घास है तो उसे न छीला जाए न काटा जाए, इसलिए कि हरी घास को आपने कब्र के ऊपर से अगर छील दिया, काट दिया, हटा दिया तो एक किस्म का आपने लेटे हुए कब्र के मुसलमान मुर्दा अपना भाई को तुमने नुकसान पहुंचा दिया। वो हरी घास अल्लाह ताला को याद करती और आपने काट के उसे सुखा दिया, कब्र से जुदा कर दिया, जिसकी वजह से वहां से अल्लाह का जिक्र खत्म हो गया, जिस जिक्र से मुर्दे को फायदा होता। लिहाजा हरी घास है उसे कब्र से ना हटाया जाए, उसका फायदा मुर्दे को पहुंचता है। और इसी से उलमा ने ये मसला भी बताया कि जब हर तर चीज अल्लाह को याद करती है और कब्र पर तर चीज अगर है वो भी अल्लाह ताला का जिक्र करती है, उससे फायदा मुर्दे को होता है। इसी से हमारे उलमा अहले सुन्नत ने ये हुक्म दिया है, इसी हदीस पाक से ये मसला निकाला है, और उसी के नतीजे में हम अपने मुसलमान भाइयों की कब्रों पर या बुजुर्गान दीन की कब्रों के ऊपर फूल डालते हैं। फूल जब तक तर रहते हैं, जब तक उनके अंदर तरी बाकी रहती है, वो फूल भी अल्लाह को याद करते हैं, उसका जिक्र करते हैं, उसका फायदा कब्र वालों को होता है। अगर कोई गुनाहगार मय्यत है तो उसके गुनाहों में तखफीफ और हल्कापन हो जाता है। अगर अजाब हो रहा है तो उसके जिक्र की बरकत से वो अजाब खत्म हो जाता है। और अगर कब्र में लेटा हुआ मुसलमान ईमान वाला अगर निकोकार है, परहेजगार है, निकोकार है, उसकी कब्र पर अगर फूल डालेंगे तो उसके मर्तबे और दर्जे और बुलंद हो जाएंगे। गुनाहगार का अजाब खत्म होगा और निकोकार का दर्जा और ज्यादा बुलंद हो जाएगा। लिहाजा फूल डालना ये गोया के नबी की सुन्नत है। नबी ने हरी टहनी मंगा के वहां पर गाड़ी थी, हमारे लिए आज फूल मिल जाते हैं, वो भी अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ते हैं, वो कब्रों पर डालना ये सवाब का काम है हमें। और सवाब का काम आप जिसे भी सुकून पहुंचाएं जिंदगी में या बाद मरने के उसे किसी तरीके का आप जो तरीका है ईसाले सवाब करें तो उसे भी फायदा होगा और करने वाले को भी फायदा होगा। आप किसी की मदद करें, आप किसी का भला सोचें तो उसे फायदा होगा और आपको भी उसके बराबर उसका फायदा होगा, और एक हमदर्दी का भी माहौल बनेगा। ये भी होगा कि फलां ने हमारी मदद की है तो हमारा अखलाकी फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें, उसके काम में आए, उसे सहारा बनें। तो कुरान मुकद्दस और अहादीस तैयबा से हमें ये पता चलता है कि हम अपने बाद में दुनिया से जाने वालों की भी मदद कर सकते हैं। ये नमाज जनाजा, फातिहा, कुरान खानी, ऐसी महफिलें, ये सब इन दुनिया से जाने वाले मोमिनीन मोमिनात को फायदा पहुंचाने की गरज से होता है, तो उन्हें फायदा पहुंचता है अल्लाह के हुक्म से और हमें भी फायदा पहुंचता है। दूसरी बात, वो माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं जिन्होंने दुनिया में रह के कुछ कमाया या ना कमाया, घर मकान अच्छे और पक्के बनाए या ना बनाए, बैंक बैलेंस जमा किया या ना किया, जमीन जायदाद बहुत ज्यादा जोड़ी या ना जोड़ी,
زیورات انہوں نے جمع کیے نہ کیے، جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو نیک بنا دیا ہے ان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ حدیث پاک میں سنیں، حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب اس کے عمل کا سلسلہ اب ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھنا چاہیں، روزہ رکھنا چاہیں، صدقات و خیرات کر کے نیک اور بھلے کام کر کے ثواب حاصل کرنا چاہیں، کب تک ہے؟ جب تک اس بدن کے ساتھ روح کا رشتہ قائم ہے، اس بدن میں روح باقی ہے تو یہ سب کام ہو سکتے ہیں، اور اس بدن سے روح نکلی تو اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب نماز کوئی پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، اب روزہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا ہے، اب اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر کے اور غریبوں مسکین کی مدد کر کے جو بھی نیک کام کرنے کے طریقے ہو سکتے ہیں، یہ جب تک ہو سکتے ہیں جب تک ہم اور آپ زندہ ہیں۔ دنیا سے گئے، سانس ختم ہوئی، روح کا رشتہ بدن سے جدا ہوا، اب یہ تمام کام بھی بند ہو گئے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مگر 3 کام جس نے دنیا میں کر لیے تو اور کاموں کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے، مگر ان 3 کاموں کے ثواب کا سلسلہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے، قیامت تک ان کا ثواب لگاتار کرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ ان میں ایک کام ہے رائے خدا میں اپنی حلال اور جائز کمائی میں سے جتنا بھی آپ کی حیثیت ہے اتنا آپ نے اگر خرچ کر دیا ہے تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی نمازوں کا سلسلہ آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ بند ہو جائے گا، تمام کام بند ہو جائیں گے، مگر یہ عمل ایسا ہے کہ آپ نے راہ خدا میں پیسہ خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو لگاتار قیامت تک ایسا دیتا رہے گا جیسے آج بھی آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے مسجد میں حصہ لے لیا، مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے لیا ہے، نیک کاموں میں آپ نے اپنا حلال پیسہ لگایا، جائز کمائی لگا دی، تو یہ اتنا اچھا اللہ تعالیٰ کو پسند کام ہے کہ اس کا ثواب قیامت تک آپ کو ملتا رہے گا۔ دوسرا کام، علم دین میں آپ نے کسی طریقے سے حصہ لے لیا، آپ نے خود علم دین حاصل کیا، آپ نے علم دین حاصل کرنے والوں کا تعاون کر دیا، مدد کر دی، روپے پیسے کے ذریعے اچھا مشورہ دے کر کسی کو بتا دیا بیٹا فلاں جگہ چلے جاؤ، مدرسے میں جاؤ، وہاں تم نیک بن جاؤ گے، تمہیں دین کی تعلیم مل جائے گی، وہاں چلے جاؤ، تو آپ کی رہنمائی کی بنیاد پر آپ کو بھی ثواب ایسا ہی ملے گا۔ حدیث پاک میں یہ آیا ہے نا کہ جو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے، جو بھلے کام کی کسی کو ہدایت کر دیتا ہے، تو جیسے کرنے والے کو ثواب ملے گا ایسے ہی آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو علم دین میں آپ نے کسی طریقے سے حصہ لے لیا، پڑھنے پڑھانے میں، پڑھنے والوں کی مدد کر دی، پڑھانے والوں کی مدد کر دی، انہیں کتابیں دے دی، انہیں قرآن شریف پڑھنے کو دے دیا، تو یہ کام بھی آپ کا ایسا ہے کہ بعد مرنے کی قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور تیسرا کام ہے جس نے اپنی اولاد کو نیک بنا دیا، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ بہت خوش نصیب ہے جو اپنی اولاد کو نیک بنا کے گیا ہے۔ لوگ اس تعلق سے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے تعلق سے تو نامعلوم لوگوں کی سوچیں اور فکر کیا رہتی ہے، کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، کوئی سوچتا ہے میں اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی اگر کروں تو یہ کر سکتا ہوں میں کہ بہت سارا ان کے لیے روپیہ پیسہ جمع کر دوں، اچھا مکان ان کے لیے بنا دوں، بینک بیلنس ان کے لیے جمع کر دوں، بہت زیادہ زمین جائیداد ان کے نام کر کے چلا جاؤں۔ یہ کام آخرت کے اعتبار سے کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتے ہیں۔ گھر مکان کی کیا حیثیت، ہم چلے جائیں گے، ہماری اولاد کی بھی عمر جو اللہ نے لکھی ہے وہ پوری ہو جانے کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے۔ یہ گھر مکان، یہ مسافر خانے ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، دنیا کی چیزیں یہی رہ جاتی ہیں، اس میں لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی آباد تھا ان مکانوں میں، آج وہ نہ رہا، آج ہم آباد ہیں، اس کے بعد ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد ان مسافر خانوں اور گھروں میں کوئی اور آ جائے گا۔ تو مکان، دکان، کھیت کھلیان، یہ سب میدان، یہ زمین جائیداد، یہ سب یہی رہ جاتی ہے۔ آخرت کے اعتبار سے جس نے کام کیا، یعنی اپنی اولاد کو اگر نیک بنا دیا ہے، نمازی بنا دیا ہے، پرہیزگار بنا دیا ہے، قرآن و سنت کا پیروکار بنا دیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور ان کا مطیع اور فرما بردار بنا دیا ہے، تو یہ کام ایسا ہے کہ جس کا فائدہ مرنے کے بعد آپ کو ملے گا۔ بلکہ حدیث پاک کی تشریح میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ نیک اولاد
جو بھی نیک کام کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، انہیں تو ثواب ملتا ہی ہے، ان کے ماں باپ کو بھی اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ حدیث پاک کی تشریح میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد کرے یا نہ کرے، ان کے ماں باپ کو ان کی نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ نیک اولاد نے نماز پڑھی، انہیں بھی ثواب ملا، ماں باپ کو بھی ثواب ملا۔ تو میں نے بتایا وہ خوش نصیب ہیں والدین اور ماں باپ کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو نیک بنا دیا۔ ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ حافظ رحمت صاحب کی والدہ اور ان کے بزرگوں نے جو انہوں نے اس دین کے راستے پر ڈالا، انہیں حافظ قرآن بنایا، امامت کے لائق بنایا، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، لوگوں کو کچھ رہنمائی بھی کرتے ہیں، تو جو ثواب ان نیک کاموں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں حافظ رحمت کو عطا کرے گا، ان تمام کاموں کا ثواب ان کے ماں باپ کو بھی ملے گا، کیونکہ رہنمائی کرنے والے، اس لائق بنانے والے وہی ہیں، تو اس کا ثواب انہیں ملتا رہے گا۔ لہٰذا اس دنیا میں آپ اگر کچھ کریں یا نہ کریں، مال جمع کریں یا نہ کریں، اور بھی کچھ آپ سے ہو سکے یا نہ ہو سکے، آپ خود بھی نیک بنیے اور اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیے، یہ آپ کے اوپر فرض بھی ہے اور اس میں آپ کا فائدہ اور نفع بھی ہے، اور اگر اس سے غافل رہے تو آپ کا نقصان بھی ہوگا اور آپ کے اوپر جو فرض ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی کا آپ کو عذاب بھی ہوگا، اور اس کی بات بھی خدا کی بارگاہ میں ہوگی، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، وہاں نیکیاں کام میں آئیں گی، اگر خالی دامن آپ نیکیوں سے خالی کر کے دامن لے گئے ہیں تو بڑا حسرت ہوگی، بڑا افسوس ہوگا، اور پھر اس وقت افسوس اور حسرت کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اگر وہاں جا کے افسوس ہوا تو پھر کچھ حاصل نہیں۔ سمجھداری، دانش مندی اسی بات میں ہے کہ ہمیں آپ کو دنیا سے جانا ہے، عقل مندی یہ ہے کہ ہم دنیا سے جانے سے پہلے جس گھر میں ہمیں جانا ہے اس گھر کی تیاری کرنا ہے۔ وہ گھر بڑا اندھیرا ہوگا، وہاں پر اجالے کا نام و نشان نہیں ہوگا، وہاں نہ آپ کا باپ ہوگا، نہ آپ کا بھائی ہوگا، نہ آپ کی ماں ہوگی۔ وہ بھائی جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے کو آپ کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے، وہ ماں باپ جو آپ کے لیے تکلیف پہنچنا ان کے دل کو بڑا گرا گزرتا تھا، اور وہاں قبر کی کوٹری میں وہ بھی آپ کے ساتھ نہ جائیں گے، قبر کی کوٹری میں آپ جائیں گے اور آپ کے ساتھ دنیا میں کیے ہوئے آپ کے اعمال ساتھ جائیں گے۔ آپ نے نیک کام کیے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ نے گناہ کے کام کیے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ لہذا سمجھداری اس بات میں ہے کہ وہاں جانے سے پہلے آپ تیاری کر لیں، وہاں کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ سارا جہان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے کہ جس نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا۔ موت اور زندگی دونوں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے، تمہارا امتحان ہو جائے۔ دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا ہے، زندہ اس لیے رکھے جا رہے ہو اور اس کے بعد دنیا سے اٹھائے جاؤ گے، یہ سب کام اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ تمہارا امتحان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اس نے نعمتوں سے نوازا، کھانے پینے کو دیا، ہر چین کی چیز اس نے اپنے کرم سے ہمارے لیے مہیا کرائی اور عطا فرمائی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی ان تمام نعمتوں پر ہم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے امتحان ہے دنیا، اس میں ہمیں کام کرنا ہے، اور بعد امتحان جیسا آپ امتحان کو پاس کر لیتے ہیں تو کامیابی ہے، اور امتحان میں اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار بنائے، مرحومہ کو کروٹ چین نصیب فرمائے، مولا بخشش و مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بہتر مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔